سفیان اجے مسلمان نہیں ہوئے، اجے کلمہ نہیں پڑھیا، پرانا مکے دا کافر ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا احباب زیوکار احد دے میدان اندر بھگدڑ بچ گئی۔ ابو سفیان کہنے لگا افیکم محمدہ، کیا تہاڈے اندر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے؟ صحابہ والوں آواز نہیں آئی۔ پھر سیدنا ابو سفیان دوبارہ کہنے لگا افیکم ابن قحافہ تھا، کیا تہاڈے اندر قحافہ دا بیٹا ابو بکر موجود ہے؟ صحابہ کی طرفوں آواز نہیں آئی۔ پھر ابو سفیان مکے دا پرانا کافر ہے، مسلمان نہیں ہوئے۔ ترتیب دیکھیے زبان تے، پہلے ذکر نبی کل کے نات دا ہے، پھر ذکر سیدنا ابی بکر دا ہے۔ ان کہہ رہے ہیں افیکم ابن الخطاب، کیا تہاڈے اندر خطاب دا بیٹا عمر موجود ہے؟ صحابہ والوں آواز نہیں آئی۔ حضرات یہ بات کرنے دا مقصد یہ ہے کہ مکے دا پرانا کافر بھی جانتا ہے پیغمبر کے بعد درجہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے بعد درجہ خلیفہ المسلمین ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج پھر برسر منبر برسر بازار اللہ دے بندو انہاں مجلساں دے اندر انہاں چہلماں دے اندر آج ٹی وی دی سکرین تے آ کے انہاں مسلمہ اصولوں تو دور کیتا جا رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کیتے جا رہے ہیں۔ آئیے میں مناقب و فضائل بیان نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا۔ میرے عمر شہید مدینہ نے، میرے عمر صدیق بھی نے، میرے عمر صالح بھی نے، اور یہ ترتیب ربطہ قرآن بیان کرتے۔ سنیے ذرا اللہ کی پاک کلام، پڑھیے میرے پیغمبر پہ درود، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرات صحیح البخاری اندر موجود ہے، میرے پیغمبر اول پہاڑ تے چڑھے نے تے میرے پیغمبر دے نال سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان نے اول پہاڑ تے زلزلہ آ گیا ہے، اول پہاڑ تے ہلنا شروع کر دیتا ہے تے نبی کل کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے اول پہاڑ دے اوپر ضربہ برجلہ اپنے قدم مبارک اپنی ایڑی مبارک کو مارے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں فقال اسکت یا احد علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد اپنی جگہ تے رک جاؤ، احد اپنی جگہ تے تھم جاؤ، احد اپنی جگہ تے ٹھہر جاؤ۔ اے احد تینوں پتہ نہیں تیرے تے اللہ کا نبی ہے، دوسرا سنت دا صدیق ہے تے دو تیرے اوتے شہید کھڑے نے، ایک شہید سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے شہید سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اٹھائیے صحیح البخاری حضرات، میں شروع اندر تانوں بات کہہ چکے ہیں، اج مسلمان اصولاں نوں توڑیا جا رہا ہے، اسلام دیاں جڑیاں بنیادی تعلیمات نے نا انہاں نوں مسمار کیتا جا رہا ہے۔ جڑے روشنی دے بڑے بڑے مینار نے نا مینار جنہاں دے بارے میرے پیغمبر نے آکھیا والذی نفس بیدہ، مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میری جان ہے، میرے عمر دا تقوی اس قدر زیادہ مضبوط ہے، میرے عمر دا ایمان اس قدر زیادہ مضبوط ہے، میرا دین دے معاملے اندر میرے عمر دی جرت اس قدر زیادہ مضبوط ہے، میرا عمر دینی اہمیت اس قدر مضبوط رکھ دے۔ حضرات اللہ دے پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے عمر دین دے معاملے اندر اس قدر زیادہ مقدس نے، رب تعالیٰ نے اس قدر زیادہ میرا عمر بڑا بدی ہے۔ حضرات میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں والذی نفس بیدہ، مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میری جان ہے، میرا عمر جس گلی چو گزر جائے، میرا عمر جس بازار چو گزر جائے، میرا عمر جس چوک چو گزر جائے، میرا عمر جس چرستے پہ گزر جائے، شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ کے دوڑ جاتا ہے، شیطان بھی وہ بازار چھوڑ کے دوڑ جاتا ہے، شیطان بھی وہ چوک چورایا چھوڑ کے دوڑ جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا میرے عمر دے پیروں دا کھڑاک
پاک سن کے شیطان دوڑ دے، اس دے باوجود آج میں کچھ شیطاناں نوں دیکھ رہا، آج میں کچھ کالیاں نوں دیکھ رہا جو میرے عمر دے بارے زبان درازی کرتے ہیں، میرے عمر دے بارے بکواس کر رہے ہیں، میرے عمر دے بارے زبان کھول رہے ہیں۔ یاد رکھے آج میرے عمر دے بارے آج بھی کئی شیطان ہردہ سرائی کر رہے ہیں۔ لاہور کے رہنے والوں، میرے پیغمبر کی حدیث کو یاد کرو، حدیث قدسیہ ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا جو کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ٹکر لگاتا ہے، کائنات کا رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، من عاد لی ولیہ فقد عاصمتہ بالحرب۔ میرا عمر اللہ کا اس قدر زیادہ بڑا ولی ہے جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ ٹکر لگائی ہے، رب نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ جاؤ جا کر کے اپنی نظر دوڑا کر کے دیکھو، جن نے سیدنا عمر دے بارے زبان درازی کی تھی، سیدنا فاروق دے بارے اپنی زبان نو کھولیا، سیدنا ابوبکر دے بارے اپنی زبان دا غلط استعمال کیتا، جنہیں اصحاب اہل بیت دے بارے حیا نہ کیتا، اپنے انہوں دے نال اعلان جنگ کیتا ہے۔ تسی جا کے معاشرے اندر نظر دوڑا کے دیکھ سکتے ہو، آج ہاتھ ہودا ہے، چہرہ ہودا ہے، ہاتھ ہودا ہے، سینہ ہودا ہے، ہاں زنجیراں دے اندر وہ جھگڑے، ہاں خون دے اندر لوگ لعان اپنے آپ نو کر رہے ہیں۔ اے رب دا عذاب ہے جو پیغمبر دے ابھی بکر دا حیا نہ کرے، جو سیدنا فاروق دا حیا نہ کرے، جو ذوالنورین دا حیا نہ کرے، جو امیر معاویہ دا حیا نہ کرے، جو پیغمبر دی ازواج دا حیا نہ کرے۔ رب انہاں دے نال اعلان جنگ کر دے، رب کدی انہاں دے ہتھاں نو انہاں دے سینیاں تے مسلط کر دے، کدی زنجیراں دے اندر رب انہاں نو جکڑ دیندے، کدی لہو لہن اپنی کمراں نو کر رہے ہوندے نے۔ حضرات جدے نال رب اعلان جنگ کرے، رب نو ذلیل کر کے رکھ دیندے۔ آئیے میں تے سیدنا عمر دی شہادت دے نال اشارہ کرنا چاہنا، پڑھیے میرے پیغمبر کے درود امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی جرنیل صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات سیوکار مدینہ دے اندر تشریف فرمانے، اپنے گھر اندر بیٹھے رہتے سیدنا عمر صلی اللہ علیہ دعا کر رہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل فی بلد حبیبک۔ اے میرے اللہ، میں تیرا عمر دعا کرنا، اللہ میں شہادت دی موت عطا کر دے، تے مدینے شہر دی عطا کر دے۔ بیٹی حفصہ کول بیٹھیاں نے، کہندیاں نے میرے ابو جان پورا مدینہ تواڈے تو ڈردا ہے، کفر تواڈے تو ڈردا ہے، کفر تواڈے تو لرزدا ہے، بھلا تانوں مدینے اندر شہید کون کرے گا؟ سیدنا عمر فرماندے نے بیٹی حفصہ تیرا اللہ کن فیکون دا مالک ہے، تیرے بابے نو ضرور شہادت عطا کرے گا، تے مدینے شہر دی عطا کرے گا۔ تے ہجری دا واقعہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ دا حج کرنے واسطے چلے گئے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے تقریباً 13 سال بعد 13 ہجری دے اندر مکہ دے اندر سیدنا عمر تشریف لے گئے، بیت اللہ دا حج کیتا، صحیح سند دے نال حدیث پاک اندر موجود ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرے عمر نے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، رج رج کے زمزم پیتا ہے، تے مینا دے اندر راتاں بھی گزاریاں نے میرے عمر نے، مزدلفہ دے اندر بھی رات گزاری ہے میرے عمر نے، عرفہ دے دن بھی گڑ گڑا کے میرے عمر نے دعاواں منگیاں نے۔ سید بن مسیب فرماتے نے این مینا کے اندر جدوں راتاں گزاریاں تے مینا تو تھوڑا جہا ہٹ کے میرا شہزادہ عمر واہ عمر بڑی عظمت تو قربان جائیے، مینا تو تھوڑا جہا ہٹ کے کنکریاں جمع کر رہے ہیں، کنکریاں جمع کر کے اپنے رومال نو کنکریاں تے پا کے سروں دا بنا لیندے نے، تے 2.5 لاکھ مربع میل دا اے حکمران شہزادہ عمر این کنکریاں تے سر رکھ کے چلدے نے۔ واہ عمر کیا رب نے مقام دتا ہے، دیکھو میرے عمر دی سادگی، کنکریاں تے لیٹ جاندے نے اپنا رومال پا کے، تے میرے عمر اللہ سے وال چہرہ کر لیندے نے۔ دعا جو مقالتے دن صحابہ دنیا لین واسطے آئے، صحابہ پیسہ روپیہ کمان واسطے آئے، اللہ دی قسم آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا، زمین شک کیوں نہیں ہو گئی؟ سنو لوگوں، سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں آسمان دی جانب میرے شہزادے عمر نے اپنے خون کیتا ہے، تے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے نے تے دعا کی کرتے ہیں اے میرے اللہ
میرے دنیا میں سبحان اندر بنانا میں کسے تے ظلم و زیادتی نہ کیتی ہوئے اے میرے اللہ جب میں دنیا تے جاواں میں کسے دا حق نہ ماریا ہوئے اللہ سونیا جب میں دنیا تے جاواں میں سید بن مسیب فرماتے نے سید عمر کہہ رہے ہیں اللہ جب دنیا تو جاواں تے کسے دے معاملے اندر کوئی کمی نہ کیتی ہوئے سید بن مسیب فرماتے نے آسمان وال منہ کیتا ہے نالے روئی جا رہے ہیں نالے دعا کیتی جا رہے ہیں کدی تینوں دعاواں دے اندر روڑا نصیب ہو جائے اللہ دی قسم تو بیٹکاں نو دکھی نہیں ہو سکدا کدی تینوں راتاں دا رونا نصیب ہو جائے تو کاروباری معاملات اندر پریشان نہیں ہو سکدا کدی تینوں راتاں دا رونا لب جائے کدی تینوں نمازاں دا رونا لب جائے کدی تینوں نفلاں دا رونا لب جائے کدی تینوں فرضاں دا رونا لب جائے کدی تیرے دل دے اندر میرے عمر جیسا خوف خدا پیدا ہو جائے تیری اولاد تیری تابع دار بن جائے تیرے معاملات تیری ساری زندگی دیاں مشکلاں رب ختم کر کے زندگی کے اندر تینوں بہار عطا کر دے گا آج کے حوالے سرکار سید عمر رضی اللہ تعالی دعا کری جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں میرے عمر سے حجہ کا مہینہ آ جاتا ہے تے سید عمر رضی اللہ تعالی مدینے واپس آ جاتے ہیں عموماً معاشرے اندر مشہور ہے سید عمر رضی اللہ تعالی شکم محرم شہید ہوئے اسے موت پر کیسی کا روایت تو یہ باب ثابت نہیں ہاں بخاری اور دیگر روایات کو جڑا کر کے پتہ چلتا ہے میرے سید عمر کی شہادت 26 ذی الحجہ ہے یا 27 ذی الحجہ ہے سید عمر رضی اللہ تعالی 23 ذی الحجہ نو جو جناب فجر دی نماز مصلی نبی تے کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں میرا عمر نماز پڑھا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے سورۃ الفاتحہ دی تلاوت شروع کی دیاں نے ایک شرارتی آیا ہے جدا نام فیروز ایک بدبخت ہے جدی کنیت ابو لولے جس بدبخت علاقہ ایران ہے جس بدبخت مصر مجوسی ہے یہ ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی آیا ہے یہ بدبخت نے اور میڈیا پہ بیٹھ کے آج تسی حیران ہوندے ہو انہاں اکرام دیاں باتاں سن کے تسی آج حیران ہوندے ہو اے ایران مکے مدینے نو گرانا چاہندا تسی اج پریشان ہوندے ہو اے ایران پرانا شریر دے پرانے دور تو شرارتاں کردا آ رہا ہے اے مکار پرانے دور تو اسلام دیاں جڑاں نو کھوکھلا کرنا چاہندا ہے یاد رکھنا جے لوگو جڑا تواڈے پیغمبر دے اصحاب دا دشمن ہے او تہاڈا بھیدی سجن کدے نہیں ہو سکدا ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی مجوسی اور مذہب سید عمر رضی اللہ تعالی جماعت کروا رہے ہیں امامت کروا رہے ہیں اس بدبخت نے گول خنجر دے اس ظالم نے میرے عمر دے ناف دے خنجر دے وار کیتے نے المختصر نے میرے عمر دے 6 وار کیتے نے ناف مبارک دے نیچے میرا عمر بے ہوش ہو کے مصلی رسول تے گر جاندے نے سیدنا عمر گرے نے تے صحابہ کرام نے دیکھا خون دے اندر لگ پٹ میرا شہزادہ عمر لاہوریوں ساری رات اسی موبائلاں تے برباد کر دتے ہیں ساری رات اسی اپنی فضول باتاں تے برباد کر دتے ہیں واہ عمر تہاڈی عصمت تو قربان جاواں میں نکما طالب علم تینوں اس بات دی دعوت دیندا اللہ دے بندو اسی تے فجر دی نماز اج بستر تے برباد کرنے ہیں دیکھو شہزادہ عمر تڑپ کے مصلی رسول تے گر گیا پیغمبر دے صحابہ وچوں حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے آئے جماعت مکمل کروائی وقت حکمران تڑپ رہا ہے وقت حکمران دے خون کے اندر رغبت ہے لیکن صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی شہید فجر نے میرا عمر شہید مدینہ ہے حضرت میرے عمر شہید مصلی نبوی نے فجر کی نماز تڑپ کر کے زمین تے گر گئے صحابہ نے دیکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے آئے نے نماز جماعت مکمل کروائی ہے حضرات تسی ویکھدے ہو اج لوگ کہندے نے صحابہ مفاد واسطے آئے صحابہ پیسے روپیے واسطے آئے سیدنا عمر تڑپ رہے نے صحابہ نماز پڑھ رہے نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف مصلی تے کھڑے نے نماز مکمل کروائی ہے میں قربان جاواں میں کیویں مننا کہ صحابہ دنیا واسطے آئے میں کیویں مننا صحابہ دنیا دی سلطنت واسطے آئے میں کیویں مننا کہ صحابہ دنیا دے مفاد واسطے آئے سیدنا عمر تڑپ رہے نے وقت حکمران تڑپ رہے ہیں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کروائی حضرات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا کر کے گھر منتقل کیتا جاندا ہے سیدنا عمر جدوں گھر گئے نے اور میڈیا تے تصور دینے والوں آل رسول عمر نال پیار نہیں کرتی تے عمر آل رسول نال پیار نہیں کرتے
کہ دیاں باتاں کردے ہو میرا شہزادہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جناب گھر دے اندر منتقل کیتا گیا ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میرے عمر کے سامنے کھڑے نے تے جدوں میرے عمر کو ہوش آتا ہے میرے عمر نے اکھاں کھولیاں نے تے فرماتے ہیں او عبداللہ جاؤ جا کے پتہ کرو نا کس بدبخت نے مینوں شہید کیتا ہے کس بدبخت نے میرے اوتے وار کیتے نے حضرت عبداللہ بن عباس کہے تے جا کے پتہ کیتا واپس آ کے دسیا عمر جی ابو لولو فرعون مجوسی ایرانی مجوسی المذہب مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے حضرات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پتہ لگا اور لوگوں میں رک کے تیری بات کرنا چاہنا میں ویسے تھوڑے سامنے نہج البلاغہ کا 255 نمبر خطبہ بھی پڑھنا چاہنا میں کسی منطقی نتیجے تے پہنچنا چاہنا روز روز کی افراتفری ختم کرنا چاہنا انہاں مجلساں دے اندر انہاں اپنی چہلواں دے اندر اپنی شان غریباں دے اندر اپنے انہاں جلوساں دے اندر اے اپنی نہج البلاغہ دا 255 نمبر خطبہ پڑھ کے کیوں نہیں سناندے اللہ دے بندو 255 نمبر خطبے دے بارے میرے بھائیو یاد کرو میرے بزرگوں یاد کرو میرے عزیزوں یاد کرو میری ماؤں یاد کرو میری بہنوں یاد کرو میری توحید کے جیالیوں یاد کرو نہج البلاغہ جنہوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے خطبات کا مجموعہ کیا جاتا ہے یہ اہل تشیع کے ہاں بڑی معتبر کتاب ہے بڑی جامع کتاب ہے یہ خطبہ 255 نمبر ہے سید علی المرتضی نے اپنی زندگی کے اندر ایک خطبہ دیتا سید علی فرماتے ہیں لوگوں میں عمر جیسا سنت رسول پھیلانے والا نہیں دیکھیا میں عمر جیسا جرأت مند نہیں دیکھیا میں عمر جیسا غیرت مند نہیں دیکھیا میں عمر جیسا خوف خدا رکھنے والا نہیں دیکھیا اور عمر کے ایمان پر باتیں کرنے والوں عمر کے ایمان پر شک کرنے والوں میرے عمر کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ 255 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کا اٹھاؤ سید علی المرتضی نے کیا جڑی بات میں دسنا چاہتا ذرا چھوڑ کے میرے پیغمبر پہ درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی جرنیل صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر اپنے گھر دے اندر منتقل نے اپنے بستر دے اوپر تڑپ رہے نے شہد دیتا گیا انتریاں دے ذریعے بھارا جاندا ہے میرے عمر نوں دودھ دیتا گیا انتریاں دے ذریعے بھارا جاندا ہے خون بہ رہے ہیں میرے عمر دا کبھی تیری باپ دی موت دا تذکرہ ہوئے تے کلے رو رو کے سننے کبھی تیری ماں دی وفات دا تذکرہ ہوئے کیویں انسو بہا بہا کے سننے آج میں تیرے سامنے اللہ شہادت بیان کر رہے ہیں جرنیل اسلام دی بیان کر رہے ہیں میں شہادت بیان کر رہے ہیں پیغمبر کے سوا سالات دی بیان کر رہے ہیں میں شہادت بیان کر رہے ہیں جب میں تیرے سامنے سوسر مصطفیٰ دی بیان کر رہے ہیں میں شہادت بیان کر رہے ہیں میرے بھائی جان دمہد علی دی بیان کر رہے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا عمر نے پیار کرنے والے محبت کرنے والے میرے عمر نے جڑے مراد نبی بن کے آئے نے مراد نبی کی شہادت کا میں تذکرہ تو صحابات کے سامنے کر رہے ہیں شہد دیتا گیا ہے انتریاں کے ذریعے باہر آ گیا ہے دودھ دیتا گیا ہے تے انتریاں کے ذریعے باہر آ گیا ہے میرے عمر کا چہرہ بڑا اتریا ہے لما دعینا عمر وجعل یعلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چہرہ جو اتریا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہیں تے فرماتے نے عمر جی پریشان کیوں ہوتے ہو دادیاں ٹینشن نہ لے گئے ہو سیدنا عمر فرماتے نے عبداللہ میں پریشان کس وجہ تو حضرت عبداللہ فرماتے نے عمر کیوں اتنا چہرہ اترے ہے پریشان کیوں ہے جب اللہ دے نبی دنیا تو گیا تواڈے تے راضی سن عمر جی تسی پاک پیغمبر نال وقت گزارے ہے اللہ دے پیغمبر تواڈے نال خوشی دا اظہار کردے گئے نے عمر جی تسی سیدنا ابوبکر صدیق کا وقت گزارے ہیں اور دنیا تو کہنے تواڈے نال راضی سن عمر جی ساری نے آیا تواڈے نال راضی ہے پریشان کیوں ہوندے ہو تسی حکومتاں کیتیاں نے رعایا اعتراض کوئی نہیں حضرت عمر فرماندے نے اوے عبداللہ جس وجہ تو میں رو رہا ہاں ایک دن مینوں اس گل دی پریشانی ہے میرے بعد صحابہ دا کی بنے گا میرے بعد صحابہ دے معاملات دی کی بنے گی تے دوسرا میں اللہ دے صحابہ نو یاد کر کے رو رہے ہیں اللہ تو میرا عمر دے عمر ہے اللہ دے صحابہ نو یاد کر کے رو رہے ہیں فرماتے نے میں جہنم کو یاد کر کے رو رہے
اور لوگوں میں کس شہید کی گل کر رہے ہیں جس شہید کا ذکر رب دے قرآن نے کیتا ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفيقا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد درجہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے. ہر صحابی پیغمبر کا صدیق ہے, ہر پیغمبر کا صحابی صالح ہے. حضرات سیدنا ابو بکر صدیق تو لے کے آخری صحابی تک, وہ شہید بدر دا ہوئے, وہ شہید احد دا ہوئے, وہ شہید تبوک دا ہوئے, خیبر دا ہوئے, کسی بھی جنگ دا شہید ہوئے, ہر پیغمبر دا شہید صدیق ہے. ہر پیغمبر دا صحابی جڑا شہید ہے وہ صالحین اندر بھی شامل ہے. تو سیدنا آخری بات سن لو, حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے عبداللہ نو قریب بلایا تے فرماندے نے بیٹا عبداللہ جاؤ جا کے اپنی جان عائشہ رضی اللہ عنہ میرے تدفین دیاں انہاں دے حجرے اندر اجازت لے کے آو نا. حضرت عبداللہ کہنے تے سیدنا عمر فرماندے نے عبداللہ جا کے عائشہ نو اے نہیں کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں بلکہ کہنا میرے ابو عمر کہہ رہے ہیں. تے دیکھو صادقی میرے عمر دی تو کہنا فدق کی ریاست چھین لی, اللہ دی قسمیں میرا عمر تے عمر ہے. فرماندے نے بیٹا عبداللہ عائشہ نو جا کے امیر المومنین کہنا. سیدنا عبداللہ آئے نے تے آ کے امی جان نو الفاظ کہہ دے, امی جان ابو جی اجازت منگ رہے نے, تیری میری ماں عائشہ دی اکھاں چوں آنسو ڈگ پے. فرماندیاں نے کدی او وقت سی جدوں مدینے چ عائشہ دی گواہی دین والا کوئی نہیں سی, گلا عمر عائشہ دی طہارت دیاں گواہیاں دے رہا سی. یہ عمر دا میرے تے احسان ہے. تے فرماندیاں نے عبداللہ یہ جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی, ایک قبر میرے شوہر سیدنا پاک پیغمبر دی ہے, دوسری قبر تے میرے بابے ابو بکر دی ہے, تیسری میں اپنے واسطے جگہ رکھی سی. پر مینوں اج تیرے پاپا دا احسان یاد آ گیا ہے. جاؤ جا کے ابو جان نو کہہ دے امی جان نے اجازت دے دتیاں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے آخری لمحات میں ایک بندہ آ رہا ہے, چلتا آ رہا ہے, ایدی شلوار ٹکنیا تو نیچے نے تے میرے عمر نے دوروں دیکھیا. فرماندے نے یابن اخی یابن اخی او بھتیجے ادھر آو نا. تے قریب بلا کے کہندے نے اپنی شلوار نو ٹکنیا تو اوپر کر لو, اے نال صفائی بھی ہے, اے نال ستھرائی بھی ہے, اے نال تقوی نصیب ہو جاتا ہے. وہی عادت میرے پیغمبر والیاں, وہی انداز میرے پیغمبر والے. حضرات میرے عمر نے شہادت تو چند لمحات پہلے پیغمبر کی سنت کی غیرت کا درس دیتا ہے. حضرات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے بہت زیادہ ایک روایت بخاری کی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا قلم لاؤ کرتاس لاؤ میں لکھ کے دیتا ہوں. سیدنا عمر نے کیا حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ساڈے واسطے اللہ کے پیغمبر کافی ہے. یہ اعتراض پیش کیتا جاتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نو اللہ کے پیغمبر خلیفہ مقرر کرنا چاہتے سی. سیدنا عمر نے روک دیتا, ٹک دیتا, جبکہ سیدنا عمر نے منع اس وجہ تو کیتا اللہ کے پیغمبر تہاڈی طبیعت خراب ہے, طبیعت دلیل ہے, اسی اللہ کے قرآن تو رہنمائی نہیں لواਂਗੇ. اس حدیث کے مفہوم نو توڑیا جا رہا ہے, توڑیا جا رہا ہے. حضرات زیوکار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے پھر کیا جانتا ہے کہ سیدنا عمر نے سیدنا علی کے کولو ام کلثوم نو چھین لیا, آسمان پھٹ جاندا, زمین شک ہو جاندی. میرے عمر کوئی ایسا قدم اٹھاندے اللہ دے بندو درجنوں کتاباں دے وچوں یہ بات ثابت ہے. سیدنا علی المرتضیٰ دی بیٹی دے نال سیدہ ام کلثوم دے نال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, اور یہ بات یاد رکھیا جے تقریباً سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر نے جنہاں نو نصیب دی گل ہے جگہ کتے ملی ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. لوگ کہندے نے سیدنا علی مولود کعبہ, کعبہ اللہ کے اندر سیدنا علی پیدا ہوئے. پہلی تو گل مستدرک حاکم دی روایت ہے پیدا نہیں ہوئے, بالکل متروک من گھڑت صحیح روایت ہے. چلو الزامیہ طور پہ من لیا سیدنا علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے, مان لیا کہ پیدا ہوئے. جدوں پیدا ہوئے وہ 360 بیت اللہ کے اندر بت بھی موجود سن, پیدا ہوئے تنہا پر واسطے پیدا ہوئے. تے جڑا میرا عمر اپنی شہادت کو لے کے آج تک اللہ کی جنت اندر ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضرات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 26 یا 27 ذوالحج
جانو اللہ دے حضور چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر نو شہادت جیسا مدینے دے اندر رتبے دے اوتے فائد کر کے سیدنا عمر دی دعا نو قبول کیتا ہے۔ تقریباً 63 سال بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی تقریباً ولید بن عبد الملک کا دور ہے، حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی، جب دیوار گری ایک قدم قبر جو ظاہر ہو گیا، جب قدم ظاہر ہویا لوگوں نے کیا ہے قدم نبی پاک دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی پہنچے نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی وہ ٹکٹکی لگا کے بڑی غور نال دیکھ کے کہنے لگے ایک قدم نبی پاک دا نہیں، ایک قدم میرے نانے ابو بکر دا نہیں، ایک قدم چاچے عمر دا۔ 63 سال بعد بھی قبر کے اندر جسم تر و تازہ ہے۔ اگر آج کوئی کالی زبان والا میرے عمر دے بارے باتاں کرے تو مل کے بولو سیدنا عمر دی شان کو فرق آ سکدا۔ اللہ جتھے سیدنا عمر لیٹے نے کروڑا رحمتاں نازل کر دے۔ اللہ پاک سانو صحابہ دا سچا پیار نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا